پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹر حمید محمد صاحب اس وقت میرے ساتھ موجود ہے، ان سے بات کریں گے. سر بہت شکریہ. اب سر 27ویں آئینی ترمیم کی بات ہو رہی ہے، بلاول بھٹو زرداری صاحب کا ٹویٹ بھی آیا. پاکستان تحریک انصاف کا کیا موقف ہوگا اور آپ کیا کرنے جائیں گے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. مجھے ایسے لگتا ہے یہ 27ویں آئینی ترمیم ہوگی. سمجھ آ گئی؟ ہاں سر. آئین وجہ کیا ہے سر؟ دیکھیں، جو بلاول بھٹو نے بات کی اس میں دو تین چیزوں کی بات کی ہے. ایک انہوں نے ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ کی بات کی ہے، NFC. اس کو وہ پروونسز سے ہٹا کے پرابلی جو فیڈریشن ہے اس کو زیادہ دیں گے. صحیح. نمبر 2، جو انہوں نے آرٹیکل 243 کا ذکر کیا ہے جو بیسیکلی پریزیڈنٹ کو سپریم کمانڈر بناتی ہیں. اب اس کے اندر کیا شک ہوں گے وہ بعد میں پتہ چلے گا، لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ وہاں سے اس کو انڈیپینڈنٹ کر دیں گے. ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہو جائے گا جو کسی کے انڈر نہیں آئے گا. موسٹ پرابلی، آئی ڈونٹ نو، جب آئیں گے تو اس پہ کمنٹ ہوگا، لیکن اگر اس کے اندر ترامیم آ رہی ہیں تو اس قسم کی کوئی چیز آئے گی. اٹس بیسیکلی پاور جس کو وہ تھوڑا سا ایڈجسٹ کریں گے. یہ مجھے لگتا ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ وہ بیسیکلی جو جوڈیشری کو جتنا انہوں نے کنٹرول کر لیا ہے اس کو فردر کنٹرول کریں گے. اس کے اوپر تھوڑا سا انہانس کریں گے کنٹرول. آئینی عدالت کی قیام کی بات ہو رہی ہے، چیف الیکشن کمشنر صاحب. ہاں، آئینی عدالت اور آئینی ترمیم. ابھی تک صرف آئینی بینچ ہے. صحیح. اب اس کے بعد آئینی عدالت ہو جائے گی، آئینی ترمیم ہو جائیں گی، اور پھر چوتھا سٹیپ ہے جو 28ویں ترامیم ہوں گی، وہ آئینی حکومت کو انڈورس کر دے گی کہ پاکستان میں آئینی حکومت ہونی چاہیے. ماشاء اللہ. آئی ڈونٹ نو، ضروری نہیں ہے مارشل لاء. صحیح. آپ کا جو طرز حکومت ہے وہ ہی آئینی ہو جائے گا. صحیح. سر، پاکستان تحریک انصاف کی بانی چیئرمین عمران خان کی رہائی کے لیے جو آپ کے سابق کلیگ تھے انہوں نے تحریک کا آغاز کر لیا ہے. عمران اسماعیل صاحب اس میں ہے، فواد چودھری صاحب اس میں ہے. آپ کو لگتے ہیں کامیاب ہو پائیں گے؟ میری دعا ہے وہ کامیاب ہو جائیں، کیونکہ وہ جس کام کے لیے نکلے مجھے اس کام سے مطلب ہے. لیکن دیکھیں اس طرح ہے، دو چیزیں ہیں. ایک، وہ جا کے ملے ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب سے ملے، بہت اچھی بات ہے، ان کو چاہیے باقیوں سے بھی جا کے ملے. نمبر 2، میں ان کے ساتھ خاص طور پہ عمران اسماعیل بہت میرے لیے قابل احترام ہے، کیونکہ میں جب جوائن کیا تھا وہ مجھ سے بہت پرانے ہیں. بڑا رسپیکٹ ہے ان کے لیے. PTI کے بڑے اچھے وہ ہیں. پتہ نہیں کوئی وجہ ہوگی، کوئی چیز ہوگی، ہو گیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. I still respect him. لیکن وہ اپنی کوشش کر سکتے ہیں، لیکن اس کوشش کی دو وجہ. یا تو وہ کوشش کر رہے ہیں جینوئنلی PTI کے لیے اور عمران خان کے لیے، I am with them. اگر وہ یہ تاثر دینا چاہ رہے ہیں کہ وہ لوگ پاکستان تحریک انصاف کی پریزنٹ قیادت سے زیادہ سنسیئر ہیں یا وہ چیزیں، وہاں پہ میرا اعتراض آ جائے گا. سر، اگر موجودہ قیادت سنسیئر ہو تھی تو اب تک عمران خان باہر نہیں نکلتے؟ نہیں، عمران خان کا باہر نکلنا میری نظر میں اس قیادت کے سنسیئرٹی سے نہیں ہے. دیکھیں اس طرح ہے، میں آپ کو پاکستان کے جو غلط یا صحیح جو مرضی نظام ہے، غلط ہے مینلی، وہ یہ ہے کہ میں جب آپ کے کیس بناتا ہوں نا، میں تھرو عدالت آپ کے کیس بناتا ہوں، میں ڈائریکٹ نہیں کر سکتا. تو جو سسٹم ہے اس نے عمران خان کے اوپر 300 کیسز ڈال دیے، ایک کے بعد دوسرا، گھٹیا سے گھٹیا ترین، لیکن ڈال رہے ہیں. مطلب اس طرح ڈال رہے ہیں کہ میں اور آپ بیٹھے ہیں بینچ کے نیچے ایک آدمی اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، اور وہ ہماری باتیں سن رہا ہے. یہ کیس ہے ہمارے اوپر، ٹھیک ہے، عدت کا کیس ہے. گھٹیا ترین اسلامک ہسٹری میں اس سے گندا گھٹیا کیس کبھی نہیں ہوا، اور یہ منافی مسلمانوں کی تعلیم کے، قرآن اور سنت کے منافی ہے یہ. لیکن ہم نے کیا اور اس کو ٹھیک بھی رکھا. جس جج نے اس پہ فیصلہ کیا، مجھے سمجھ نہیں آتی، اس کو اللہ تعالیٰ سے بالکل ڈر نہیں تھا. اس کو کبھی احساس نہیں تھا کہ اس نے قبر میں جانا ہے. وہ تو اللہ جانے اور وہ جانے، ٹھیک ہے، باقی چیزیں بھی اس لحاظ سے ہے. اب آ جاتی ہے چیز
جب عدالت کے کیسز جھوٹے کیسز عدالت کے تھرو بنے ہیں تو جھوٹے کیسز عدالت کے تھرو نکلیں گے. دو وجہ ہوں گی, یا جس پریشر کی وجہ سے بنے وہ پریشر ہٹ جائے گا, یا کوئی ایسا جج یا ایسا سسٹم جو کہ خوف خدا پہ زیادہ بلیو کرتا ہے وہ اس چیز کو نل اینڈ وائڈ کر دے گا. ایک طریقہ. دوسرا طریقہ جو پاکستان میں ہوتا آ رہا ہے وہ یہ کہ جیسے میاں نواز شریف صاحب تھے, بھاگ گئے ملک سے, کمپرومائز کر دیا, ساری لیڈرشپ ان کی ادھر ہے, وہ خود غائب ہیں. عمران خان کمپرومائز کر لے, جو وہ نہیں کر رہا. یہ دو طریقے, تیسرا کوئی طریقہ نہیں ہے. ہاں ہمارے مختلف احتجاج ادھر ادھر سے ایک پریشر آ سکتا ہے, لیکن میرا سوال ہے کہ یہ پی ٹی آئی والے خالے کیوں؟ عمران خان پاکستان تحریک انصاف کے لیے تو قربانی نہیں دے رہا. اگر عمران خان نے پاکستان تحریک انصاف کے لیے قربانی دینی تھی تو عمران خان آرام سے ان کے ساتھ مل جاتا, پاکستان تحریک انصاف تو واہ واہ ہوتی. عمران خان قربانی کن کے لیے دے رہا ہے؟ وہ عوام کے لیے دے رہا ہے. ماشاء اللہ. آئی ڈونٹ نو, ضروری نہیں ہے مارشل لاء. صحیح. آپ کا جو طرز حکومت ہے وہ ہی آئینی ہو جائے گا. صحیح. سر پاکستان تحریک انصاف کی بانی چیئرمین عمران خان کی رہائی کے لیے جو آپ کے سابق کلیگ تھے انہوں نے تحریک کا آغاز کر لیا ہے. عمران اسماعیل صاحب اس میں ہے, فواد چودھری صاحب اس میں ہے. آپ کو لگتا ہے کامیاب ہو پائیں گے؟ میری دعا ہے وہ کامیاب ہو جائیں, کیونکہ وہ جس کام کے لیے نکلے مجھے اس کام سے مطلب ہے. لیکن دیکھیں اس طرح ہے, دو چیزیں ہیں. ایک وہ جا کے ملے, شاہ محمود قریشی صاحب سے ملے, بہت اچھی بات ہے, ان کو چاہیے باقیوں سے بھی جا کے ملے. نمبر 2, میں ان کے ساتھ خاص طور پہ عمران اسماعیل بہت میرے لیے قابل احترام ہے, کیونکہ میں جب جوائن کیا تھا وہ مجھ سے بہت پرانے ہیں, بڑا رسپیکٹ ہے ان کے لیے. پی ٹی آئی کے بڑے اچھے وہ ہیں, پتہ نہیں کوئی وجہ ہوگی, کوئی چیز ہوگی, ہو گیا, کوئی مسئلہ نہیں ہے, آئی اسٹل ریسپیکٹ ہم. لیکن وہ اپنی کوشش کر سکتے ہیں, لیکن اس کوشش کی دو وجہ, یا تو وہ کوشش کر رہے ہیں جینوئنلی پی ٹی آئی کے لیے اور عمران خان کے لیے, آئی ایم ود دیم. اگر وہ یہ تاثر دینا چاہ رہے ہیں کہ وہ لوگ پاکستان تحریک انصاف کی پریزنٹ قیادت سے زیادہ سنسیئر ہیں یا وہ چیزیں, وہاں پہ میرا اعتراض آ جائے گا. سر اگر موجودہ قیادت سنسیئر ہو تھی تو اب تک عمران خان باہر نہیں نکلتا؟ نہیں, عمران خان کا باہر نکلنا میری نظر میں اس قیادت کے سنسیئرٹی سے نہیں ہے. دیکھیں اس طرح ہے, میں آپ کو پاکستان کے جو غلط یا صحیح جو مرضی نظام ہے, غلط ہے مینلی, وہ یہ ہے کہ میں جب آپ کے کیس بناتا ہوں نا, میں تھرو عدالت آپ کے کیس بناتا ہوں, میں ڈائریکٹ نہیں کر سکتا. تو جو سسٹم ہے اس نے عمران خان کے اوپر 300 کیسز ڈال دیے, ایک کے بعد دوسرا, گھٹیا سے گھٹیا ترین, لیکن ڈال رہے ہیں. مطلب اس طرح ڈال رہے ہیں کہ میں اور آپ بیٹھے ہیں بینچ کے نیچے ایک آدمی اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا, اور وہ ہماری باتیں سن رہا ہے. یہ کیس ہے ہمارے اوپر, ٹھیک ہے, عدت کا کیس ہے, گھٹیا ترین اسلامک ہسٹری میں اس سے گندا گھٹیا کیس کبھی نہیں ہوا. اور یہ منافی مسلمانوں کی تعلیم کے, قرآن و سنت کے منافی ہے یہ, لیکن ہم نے کیا اور اس کو ٹھیک بھی رکھا. جس جج نے اس پہ فیصلہ کیا مجھے سمجھ نہیں آتی, اس کو اللہ تعالیٰ سے بالکل ڈر نہیں تھا, اس کو کبھی احساس نہیں تھا کہ اس نے قبر میں جانا ہے. وہ تو اللہ جانے اور وہ جانے, ٹھیک ہے, باقی چیزیں اس لحاظ سے. اب آ جاتی ہے چیز, جب عدالت کے کیسز جھوٹے کیسز عدالت کے تھرو بنے ہیں تو جھوٹے کیسز عدالت کے تھرو نکلیں گے. دو وجہ ہوں گی, یا جس پریشر کی وجہ سے بنے وہ پریشر ہٹ جائے گا, یا کوئی ایسا جج یا ایسا سسٹم جو کہ خوف خدا پہ زیادہ بلیو کرتا ہے وہ اس چیز کو نل اینڈ وائڈ کر دے گا. ایک طریقہ. دوسرا طریقہ جو پاکستان میں ہوتا آ رہا ہے وہ یہ کہ جیسے میاں نواز شریف صاحب تھے, بھاگ گئے ملک سے, کمپرومائز کر دیا, ساری لیڈرشپ ان کی ادھر ہے, وہ خود غائب ہیں. عمران خان کمپرومائز کر لے, جو وہ نہیں کر رہا.
یہ دو طریقے، تیسرا کوئی طریقہ نہیں ہے. ہاں ہمارے مختلف احتجاج ادھر ادھر سے ایک پریشر آ سکتا ہے، لیکن میرا سوال ہے کہ یہ پی ٹی آئی والے کالے کیوں؟ عمران خان پاکستان تحریک انصاف کے لیے تو قربانی نہیں دے رہا. اگر عمران خان نے پاکستان تحریک انصاف کے لیے قربانی دینی تھی تو عمران خان آرام سے ان کے ساتھ مل جاتا، پاکستان تحریک انصاف تو واہ واہ ہوتی. عمران خان قربانی کن کے لیے دے رہا ہے؟ وہ عوام کے لیے دے رہا ہے. تھینک یو سو مچ سر، بہت شکریہ. پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹر ہمایون محمد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ان کا یہ کہنا تھا کہ 27ویں آئینی ترمیم آہنی ترمیم ہے، اور انہوں نے کہا کہ عمران خان کی رہائی کا تعلق پاکستان تحریک انصاف کی موجودہ قیادت کی سینسٹیوٹی سے نہیں ہے. جی